بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امارات و علامات قیامت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، یعنی وہ علامات جو قیامت واقع ہونے سے پہلے لوگوں کو متنبہ و خبردار کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ قیامت کی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک چھوٹی علامتیں اور نمبر دو بڑی علامات۔ چھوٹی علامتوں کی دو قسمیں ہیں، گزری ہوئی علامات یعنی جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکی، اور چھوٹی علامات میں شمار کی جاتی ہے اس لیے کہ قیامت اور ان علامات کے وقوع کے درمیان طویل زمانہ گزر چکا ہے۔ مثلا بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، مدینہ منورہ میں بڑی آگ کا بھڑکنا۔ چھوٹی علامتوں کی دوسری قسم ہے متوسط علامات، جو گزشتہ زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور موجودہ زمانے تک مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مثلا باندی کا اپنے آقا کو جننا ان تلد الامۃ ربتہا، دیہاتیوں کا، بکریاں چرانے والوں کا شہروں میں بس کر بلند و بالا عمارتیں بنانا، 30 جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا، یہ اور اس جیسی بہت سی علامات ہیں، چھوٹی علامات میں سے ہیں یہ۔ اور قیامت کی علامتوں کی دوسری قسم ہے بڑی علامتیں، جن کے ظاہر ہونے کے معاً بعد وقوع قیامت ہوگا، اور ایسی 10 علامتیں ہیں جو ہم گزشتہ کل سے سبق میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ دھواں ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا الی آخرہ۔ بعض روایتوں میں ظہور مہدی، ہدم کعبہ، رفع قرآن، ان کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ قیامت کی علامات صغرا اور علامات کبریٰ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی علامت جب ظاہر ہوں گی تو اس کے فوراً بعد قیامت شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر اس کے آثار رونما ہوں گے۔ چھوٹی علامت قیامت سے کچھ عرصہ قبل ظاہر ہوتی ہیں اور زمین کے بعض گوشوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور لوگوں میں سے بعض کو اس کا ظاہر ہونا محسوس ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا۔ لو آؤ، جو علامات واقع ہو چکی ہیں، چھوٹی علامتیں، میں اس کو مختصراً ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضور کی بعثت، حضور کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، صحابہ کا باقی نہ رہنا، فتح بیت المقدس، مختلف فتنوں کا بکثرت ظاہر ہونا، ٹی وی چینلوں کا ظاہر ہونا، جنگ صفین کا واقع ہونا، ظہور خوارج، مدعیان نبوت کا ظہور، جزیرہ عرب میں امن کا قیام، مدینہ منورہ میں آگ بھڑکنا، مسلمانوں اور ترک میں جنگ ہونا، ایسے ظالم لوگوں کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو کوڑوں سے ماریں گے، سر عام قتل و غارت گیری ہونا، امانت کا ضائع ہونا اور دلوں سے امانت کی قدر ختم ہو جانا، لوگوں کا گزشتہ گمراہ قوموں کی پیروی کرنا، بڑوں کا اپنے چھوٹوں کے تابع ہو جانا، لباس کے باوجود برہ نہ ہونا عورتوں کا، بکریاں چرانے والوں اور دیہاتیوں کا شہروں میں بلند و بالا عمارات بنانا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا،
بیوی کا خاوند کے ساتھ تجارت میں شرکت کرنا، بعض بڑے تاجروں کا ہی مارکیٹ پر مسلط ہو جانا، جھوٹی گواہی پیش کرنا، سچی گواہی کو چھپانا، جہالت کا عام ہونا، بخل کا عام ہونا، قطع رحمی ہونا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، فحاشی کا عام ہونا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہنا، حکمرانوں کا مغلوب ہونا اور عوام کا غالب آنا، مال کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہ کرنا، مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھنا، امانت کو مال غنیمت سمجھنا، زکوٰۃ کو زبردستی بغیر خوش دلی کے ادا کرنا، علم دین کو مخلوق کی رضا کے لیے حاصل کرنا، خاوند کا بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دوستوں کو قریب کرنا، والد کو دور کرنا، مساجد میں آوازیں بلند کرنا، فاسق آدمی کو لیڈر بنانا، رذیل آدمی کو قوم کا سربراہ بنانا، اور کچھ لوگوں کو ان کے شر و ضرر سے بچنے کے لیے اکرام دینا، زنا و شراب کو حلال سمجھنا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا شروع کر دینا، گانے بجانے کے آلات کو جائز سمجھنا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، صبح و شام مومن و کافر ہو جانا، مساجد کو مزین کر کے فخر و مباحات کرنا، گھروں کو سجانا، قیامت سے پہلے آسمان پر بجلی کا بکثرت کڑکنا، لکھائی کا بکثرت عام ہونا، زبان سے مال کمانا اور بولنے پر فخر کرنا، قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کا عام ہو جانا، پڑھنے والے زیادہ ہونا اور فقہاء و علماء کم ہونا، چھوٹوں سے بڑوں کا علم سیکھنا، اچانک اموات واقع ہونا، احمق لوگوں کا ذمہ دار بننا، زمانے کا تیزی سے گزرنا، نادان لوگوں کا مفتی بن جانا اور مسائل میں فیصلے کرنا، درویش لوگوں کا مالداری کی طرف مائل ہونا، مساجد کو صرف گزرنے کا راستہ بنانا، نماز نہ پڑھنا، حق مہر کا بڑھنا پھر کم ہونا، گھوڑوں کی قیمتوں کا بڑھنا پھر کم ہونا، بازاروں کا ایک دم قریب ہو کر دنیاوی ریل پیل کا عام ہونا، مغربی ممالک کا اسلامی ممالک پر غالب ہونا، مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا تدافع کرنا اور امامت کے لیے تیار نہ ہونا، مومن کے خواب کا اکثر سچا ہونا، جھوٹ کا بڑھ جانا، لوگوں میں نفرت کا عام ہونا، زلزلوں کا بکثرت واقع ہونا، لڑکیوں اور عورتوں کی کثرت ہونا اور مردوں کی قلت ہونا، فحاشی کا دور دورہ ہونا، تلاوت پر اجرتیں طلب کرنا، موٹاپا بڑھ جانا، بغیر مانگے گواہی دینا، نظر مان کر پورا نہ کرنا، طاقتور لوگوں کا کمزوروں کو دبانا، فیصلوں میں خدائی حکم کو فراموش کرنا، روم کا بکثرت ہو جانا اور عربوں کا کم ہونا۔ دوسری وہ علامات ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں، مال کی کثرت کی وجہ سے اس کو بچانا دشوار ہو جائے، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہو گئی ہے، اب لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بینکوں میں رکھا جائے یا اپنے پاس اس کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ زمین کا اپنے مدفون خزانوں کو اگل دینا یہ بھی شروع ہو چکا ہے، پیٹرول بہت زیادہ نکلنے لگا، سونا نکلنے لگا، مختلف قسم کے آئلز نکلنے لگے، چہروں کا بگڑ جانا یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ جو ابھی تک لیکن ان کے زمانے تک ظاہر نہیں ہوئی تھی اب تو نظر آ رہی ہے، زمین کا دھسنا بہت سی جگہوں پر، تہمت کو جائز قرار دینا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بارش کی کثرت سے مکانوں کا گرنا اور جھونپڑیوں کا باقی رہنا یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آسام وغیرہ میں جو فلڈ آئے، بہار وغیرہ میں آپ جانتے ہو، بارش کے باوجود زمین کا سرسبز نہ ہونا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ کثرت سے بارش ہے، کھیتیاں جل رہی ہیں، اہل عرب میں فتنہ پھیلنا نظر آ رہا ہے، درختوں کا مسلمانوں کی نصرت کے لیے بولنا یہ بھی باقی ہے،
مسلمانوں کی نصرت کے لیے پتھروں کا بولنا یہ باقی ہے، مسلمانوں کا یہود سے جنگ لڑنا باقی ہے، نہر فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا باقی ہے، اور آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ بدکاری کرے ورنہ اسے عاجز کا لقب دیا جائے گا، یہ ہو رہا ہے۔ جبرن لوگوں کو بدکاری پر ابھارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دین کی بنیاد پر نہیں کرتا تو اسے خشک اور عاجز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جزیر عرب کا دوبارہ سرسبز ہونا اور نہروں کا جاری ہونا اپنے سامنے ہے، احلاس کا فتنہ پھیلنا سامنے ہے، سرہ اور دہیمہ کا فتنہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک سجدہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برابر ہوگا، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں، چاند کا پھولنا باقی ہے، مسلمانوں کا علاقہ شام میں رہنا زیادہ بہتر نظر آئے گا، یہ ابھی عنقریب ہے۔ روم اور مسلمانوں میں جنگ عظیم ہونا ابھی باقی ہے، قسطنطنیہ کا فتح ہونا باقی ہے، میراث کی تقسیم نہ کرنا اپنے سامنے ہے، اس پر خوب بولنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا مال غنیمت سے ناخوش ہونا یہ بھی اپنے سامنے ہے، پرانے اسلحہ اور سواریوں پر لوٹ آنا۔ دیکھو لوگ سائیکل چلانے لگے، اونٹ چلانے لگے اور پرانے اسلحہ تیر اندازی پتھر بازی پر آ گئے، یہ علامت ظاہر ہو چکی۔ بیت المقدس کا تعمیر ہونے والا ہے، مدینہ منورہ کی آبادی ختم ہو کر ویران ہونا، اس پر میں بول چکا ہوں۔ مدینہ منورہ لوگوں کو ایسے نکال دے جا جیسے کہ آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ختم کرنا یہ بھی ایک علامت ہے، دیکھو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بم پھوڑ پھوڑ کر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے مشینوں سے توڑے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، مگر میں نے یہ چھوٹی علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ بڑی علامتوں میں ہم نے کل ذکر کیا تھا دخان، دابہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے دابۃ الارض کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سے نکلے گا، میں نے اس سلسلے میں آپ کو سمجھایا کہ اس کے نکلنے کا کیا انداز ہوگا اور کیسے اور اس کے ساتھ کیا لے کر نکلے گا۔ جساسہ نام کا بھی ایک دابہ ہمیں ملتا ہے حدیثوں میں، جساسہ، وہ دجال کے لیے خبروں کا تجسس کرے گا، اس لیے اس کو جساسہ کہتے ہیں۔ جساسہ کو امرأتن بھی کہا گیا ہے، تمیم داری کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں جساسہ پر دابہ کا اطلاق کیا گیا کہ قال تمیم الداری فدخلنا الجزیرة فلقیتنا دابۃ احلب ای کثیرۃ الشعر فقالت انا الجساسہ۔ اب جساسہ امرأہ ہوگا یا دابہ، اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کے لیے اطراف و جوانب سے خبر لانے والے دو جاسوس تھے، ایک دابہ اور دوسرا امرأہ۔ جاسوس کو کبھی دابتن کہا اور کبھی امرأتن۔ یا بہت اچھا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ لغوی اعتبار سے دابہ ہر اس حیوان کو کہتے ہیں جو زمین پر چلنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، جانور ہو۔ دابہ کا لغوی معنی کے اعتبار سے امرأتن پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، تو دابتن کو طائرن کے مقابلے میں پیش کیا ہے قرآن کریم نے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا، پھر تقسیم کیا آگے فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ إِلَى آخِرِهِ، لہذا دابہ اور امرأہ کہنے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ یا یوں کہو کہ جساسہ اصل میں شیطان ہے جو کبھی دابہ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے
اور کبھی عورت کی صورت میں تو کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ 10ویں علامت جو تمام علامتوں کے اخیر میں واقع ہوگی، اس کے بارے میں آیا کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہنکار کر لے جائے گی۔ محشر سے زمین شام مراد ہے۔ صحیح روایت میں آیا کہ حشر زمین شام میں ہوگا، اس کو وسیع کر دیا جائے گا تاکہ اولین و آخرین کے تمام مخلوق اس میں سما سکیں۔ اور بعض روایتوں میں جو نار تخرج من قعر عدن وارد ہے، یمن اور عدن سے نکلنے میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ عدن جس کو ایڈن بولتے ہیں یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ ایک روایت میں ریح تلقی الناس فی البحر، مسلم شریف میں آیا، نار کے بجائے ریح کا تذکرہ آیا۔ اب 10ویں علامت نار ہے یا ریح ہے، اس میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو القاء فی البحر کا ذکر ہے وہاں الناس سے کفار مراد ہیں۔ نار شدید الجری، سخت تیز ہوا کے ساتھ منظم ہو کر ان کفار کو بحر میں ڈال دے گی، اور بحر موضع حشر الکفار و مستقر الفجار، جیسے روایت میں آیا ان البحر یصیر نارا، ارے قرآن کریم میں بھی تو ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ برخلاف مومن کو ہنکارنے والی نار وہ شدیدۃ الجری نہیں ہوگی، بلکہ سوق الی المحشر کے لیے صرف ڈرانے کے مرتبے میں ہوگی، جیسے چابک سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو کفار کے لیے نار مع الریح تلقی فی البحر ہے، اور مومن کے لیے نار صرف تخویف کے لیے ہے۔ نار کو آخری علامت دہم بتایا، لیکن بخاری کی روایت میں نار کو اول علامت بتایا ہے۔ جواب یہ ہے کہ شیء واحد بعض کے اعتبار سے اول اور بعض کے اعتبار سے آخر ہو سکتی ہے، تو سابقاً مذکورہ 9 علامتوں کے اعتبار سے نار آخری علامت ہے، اور اول ان علامات کے اعتبار سے ہے جن کے ظہور کے بعد نفخ صور ہو کر دنیا فنا و ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ نار کا بھی حدیث شریف میں تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے دھوئیں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ دھواں چلے گا، دھواں نکلے گا، جیسے دخان کے باب میں نے آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا اختلاف آپ کو ذکر کیا۔ یہ دھوئیں کے باب میں بھی مستقل تفاصیل آئی ہے۔ زمین دھنسنے اور قحط کے متعلق جیسے آیا ویسے دھوئیں کے باب میں بھی آیا۔ اب قرآن کریم کی آیت کے باب میں تو میں بارہا بتلا چکا، یا تو اس دھوئیں سے مراد قریش کی شدید بھوک و افلاس کے وقت جو پیش آیا تھا قحط، وہ جب انہوں نے حضور کی تکذیب کی تھی، حضور نے ان پر بد دعا فرمائی تھی۔ تفسیر طبری والے یہی مانتے ہیں۔ حضرت مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ یہ دھواں تب آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، کفار کی سانسوں کو لے چلے گا اور مومنوں پر زکام کی کیفیت ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود شدید غصے ہوئے، فرمانے لگے لوگو اللہ سے ڈرو، اگر کسی کو کسی بات کا پتہ چلا تو وہ وہی بات کہے جسے اس کا علم ہو، جس کو علم نہ ہو تو وہ واللہ اعلم کہہ دیا کرے، کیونکہ جو خبر نہیں جانتا تو وہ اللہ عالم کہہ دے، اس کے لیے بہتر یہی ہوگا۔ بہت سے علماء دھواں قیامت کی ان علامات میں سے مانتے ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوا اور قیامت کے قریب واقع ہوگا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم بھی
اسی قول کے قائل ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں دھوئیں کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہو چکا ہے اور دوسرا آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ قریش کے زمانے میں جو پہلے ظاہر ہو چکا ہے وہ حقیقی دھواں نہیں کہ اسے قیامت کی علامت میں شمار کیا گیا۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ وہ دو دھوئیں ہیں، ایک قریش کے زمانے میں گزر چکا ہے اور جو باقی ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان بھر جائے گا۔ اس دھوئیں سے مومن کو زکام کی شکایت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن کافر کا کان پھاڑ دے گا۔ راجح قول تو یہی ہے کہ سورہ دخان کی آیت میں مذکور دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فرتقب، انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بات چیت کر رہے تھے، حضور نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کے متعلق۔ حضور نے فرمایا کہ دھواں بھی ان علامتوں میں ایک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور نیکی کے درمیان 6 رکاوٹیں نہ آ جائیں، ان میں سے بھی دھوئیں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ دھوئیں کے باب میں ہم نے آپ کو بتلایا، باقی علامتوں کی بھی کچھ تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ